یہ سیشن ریحان الوی کے پہلے ناول تعبیر کی تلاش کے بارے میں ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں ہم سب کے محبوب مصنف مستنصر حسین تارڑ صاحب اور مسٹر پیٹر ہیورڈ جو پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر ہیں. وی ویلکم یو مسٹر پیٹر ہیورڈ ٹو آر پینل اینڈ مستنصر حسین تارڑ صاحب. بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں کتاب کے مصنف محترم ریحان الوی صاحب. ریحان الوی کی یہ کتاب جو ایک ناول کی صورت میں شائع ہوئی ہے، اس کو آن ہی کر دیں. آپ سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں تاکہ پلیز. جی، مستنصر صاحب کی بھی درخواست ہے کہ ان کے مداح اور شائقین تشریف رکھیں. شکریہ. جی، اور اس تقریب کے بعد تارڑ صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ سب سے ملیں گے اور یقیناً تصویر بھی کھنچوائیں گے. یہ میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہے. ریحان الوی کا یہ ناول تعبیر کی تلاش میں دراصل ڈائسپورا اسٹڈیز سے متعلق ہے. اس میں ان لوگوں کا المیہ بیان کیا گیا ہے جو سرحد پار کر کے غیر قانونی طریقے سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، روزگار کی تلاش میں، معیشت کے خوشحالی کی تلاش میں اور اپنے خوابوں کی تعبیر کی تلاش میں. لیکن تعبیر حاصل کرنے کا یہ سفر ان کو کن کن المیوں سے دوچار کرتا ہے، کیسی کیسی کربناک صورتحال سے واسطہ پڑتا ہے، اور اس سفر کے دوران کیا کچھ وہ کھو بیٹھتے ہیں، ان ساری باتوں کا قصہ اس ناول میں بیان کیا گیا ہے. ڈائسپورا اسٹڈیز اب بین الاقوامی سطح پر ایک بہت ہی اہم موضوع بنتا جا رہا ہے، نہ صرف فکشن کے حوالے سے بلکہ تنقید کے حوالے سے بھی. اور مہاجرت اور نقل مکانی کرنے والوں کا یہ المیہ بہت سی ادبی کتابوں کا موضوع بن چکا ہے. اس میں ایک بنیادی بات جو میں سمجھتی ہوں، اس سے پہلے کہ ہم مصنف سے یہ کہیں کہ وہ اس کتاب کا تعارف اپنی زبانی پیش کریں، میں مصنف کا مختصر سے تعارف پیش کر دیتی ہوں. ریحان الوی صاحب آسٹریلیا کے ریڈیو میں اردو سروس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، معروف شاعر ہیں. ان کی 10-15 کہانیاں مختلف رسالوں میں شائع ہو چکی ہیں، لیکن ان کی یہ پہلی کتاب ہے جو ناول کی صورت میں شائع ہوئی ہے. اور اس ناول کا انگریزی حصہ بھی انہوں نے خود ہی لکھا ہے، یعنی انگریزی میں بھی اسی ناول کو خود سے لکھا ہے اور وہ بھی شائع ہو چکا ہے، جس کے بارے میں آئی ووڈ لائک مسٹر پیٹر ہیورڈ ٹو کمنٹ آن دا انگلش ٹرانسلیشن آف دا ناول آفٹر ورڈس. ریحان الوی صاحب سے میں سب سے پہلے گزارش کروں گی کہ وہ اس کتاب کا مختصر تعارف کروائیں اور اس کے بعد پھر ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. جیسا کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ جو ناول ہے اس کا بنیادی تھیم وہ اسائلم سیکرز کی کہانیاں ہیں. یہ وہ کہانیاں ہیں اور یہ وہ مسائل ہیں جو مغربی ممالک کو بھی اسی طرح درپیش ہیں جس طریقے سے یہاں ایشیا کے ممالک کو درپیش ہیں. اور وہاں اسائلم سیکرز کو مینیج کرنا، ان کے جو ایڈوکیسی گروپس ہیں وہ ان کو جو وہاں سیٹلمنٹ کے ایشوز ہیں اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں، حکومتیں اور سیاسی جماعتیں ان اسائلم سیکرز کو کس طرح سیاسی فٹ بال کے طور کے اوپر استعمال کرتی ہیں. یہ تمام وہ ایشوز ہیں جو گاہے بگاہے مغربی پریس ذرائع ابلاغ میں بہت نمایاں طور پر آتے رہتے ہیں. اور اب تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ بہت سے مغربی ممالک میں جہاں پہ امیگریشن کی پالیسی موجود ہے وہاں کی حکومتیں بھی ان مسائل کی وجہ سے ہی اقتدار سے محروم ہوتی ہیں، یا وہ جماعتیں جو اس معاملے پہ کوئی ٹھوس موقف اختیار کرتی ہیں وہ اقتدار میں آتی ہیں، جگہ بناتی ہیں. تو یہ صرف سماجی معاشرتی مسئلہ نہیں رہا بلکہ بہت بڑا سیاسی مسئلہ بھی بن چکا ہے. تو بنیادی کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے جس کا تھیم ہم نے اپنی روزمرہ کی خبروں سے اٹھایا ہے. جو مانسہرہ کے 2 نوجوان ہیں جو وہاں انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کے والدین ان کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. ایک آسٹریلیا میں اسائلم سیکر یعنی غیر قانونی تارکین وطن کے طور کے اوپر پہنچتا ہے، اور ایک کراچی کی ایک بزنس کلاس فیملی میں میل نرس کے طور پہ پہنچتا ہے. وہاں ان کو اپنے جو خیالات اور جو انہوں نے کنسیو کیا ہوتا ہے انتہا پسندی سے متاثر ہو کر ان سے وہاں ان کا ایک کلیش ہوتا ہے. کہانی کا بہت بڑا حصہ اس سے متاثر ہے. پھر یہ کہانی ہندوستان تک پہنچتی ہے اور لکھنؤ اور جھانسی اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اور پھر یہ بینکاک تھائی لینڈ سے ہوتی ہوئی پاکستان میں ہی اس کا اختتام ہوتا ہے.
لیکن کہانی کا جو پس منظر ہے اور جو تانے بانے ہیں وہ ان کہانیوں سے ہی ان کی بنت ہوئی ہے جو ہم روزمرہ اپنے اخبارات میں ذرائع ابلاغ میں سنتے اور دیکھتے ہیں. اور پہلے میرا خیال تھا کہ میں اس کو کہانی کے طور کے اوپر ہی لکھوں گا کیونکہ میں نے شروع میں کہانیاں ہی لکھی تھیں, مگر مجھے بعد میں احساس ہوا کہ اس کا کینوس بہت وسیع ہوتا جا رہا ہے اور یہ کہانی پڑھنے والے کے ساتھ ذاتی ہوگی اگر اسے میں کہانی کے طور پہ پیش کروں اور اسے قدر وسیع بن جائے کہ حقیقت میں ناول کا رخ اختیار کر لے. ناول لکھنے والے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کسی بھی ناول لکھنے والے کی صلاحیت کا امتحان اس کا پہلا ناول کے بجائے اس کا دوسرا ناول ہوتا ہے. تو میری خواہش تھی کہ میں اس مقولے کو پورا کرنے کے لیے براہ راست دوسرا ناول لکھوں, پہلا نہ ہی لکھوں, لیکن یہ ممکن نہیں تھا. تو یہ دوسری ناول کے لیے شاید مجھے یہاں سے مواد مل سکے, مگر جو کہانیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں یہ اسی سے ان کو اخذ کیا گیا. بہت خوب, یہ ہم آپ کے دوسرے ناول کا انتظار کریں گے. لیکن جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر ناول کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے, اس میں کچھ مخصوص کردار ہیں, اس کے کچھ مخصوص زمان و مکان ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ اس میں ہندوستان بھی ہے, پاکستان بھی ہے, آسٹریلیا بھی شامل ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی تھیم بھی ہوتی ہے جو اس سب سے ماورا ہوتی ہے. میں نے اس ناول کو دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی بنیادی تھیم شاید شعوری طور پر پتہ نہیں وہ آپ کے اس میں شامل تھی یا نہیں, لیکن وہ یہ ہے کہ یہ کرۂ ارض جو سب انسانوں کی مشترکہ میراث ہے, آخر اسے سرحدوں میں کیوں تقسیم کیا گیا ہے. یہ ایک بنیادی تھیم ہے جس سے وہ المیہ پیدا ہوتا ہے جو مہاجرت کو جنم دیتا ہے. مہاجرت کا احساس ہی تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی خطہ زمین کو اون کرنے لگتے ہیں, پوزیس کرنے لگتے ہیں اور اس سے باہر کی دنیا کو اپنے لیے بیگانی دنیا سمجھ لیتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی تھیم ہے جو اس ناول کے رگ و پے میں جاری ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ کہانیوں کا جو ماخذ ہے وہ تمام خبریں ہیں جو روزانہ ایک براڈ کاسٹر اور جرنلسٹ کی حیثیت سے میری نظروں سے گزرتی رہتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ مصنف کے لیے کہانی دیوانی ہوتی ہے. یعنی وہ کہانی جو آپ روزانہ پڑھتے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ کہنے پر, کچھ لکھنے پر, کسی بھی پلیٹ فارم کو استعمال کر کے دوسرے تک پہنچانے کا آپ کا ایک شعوری جذبہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے تک اسے پہنچا سکیں. تو یہ جو سرحدوں کے پار بکھری ہوئی کہانیاں ہیں اور جو ناول کا تھیم بنی ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کہانیاں اگر ان کو آپ الگ الگ لیں تو یہ کہانیاں الگ الگ بھی موجود ہیں. اور ان کو بلکہ میں نے کچھ ایک تھوڑا سا کلیکشن ایسے لوگوں کے لیے تیار بھی کیا تھا جو کہانی کے وہ مختصر طور پہ پڑھنا چاہیں, تو وہ کہانیاں الگ سے بھی موجود ہیں لیکن ان کے کردار آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. تو اسی طریقے سے کرۂ ارض کی جیسے کہ آپ نے بات کی کہ یہ سرحدیں جو بنائی گئی ہیں, ان سرحدوں کے پار جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں وہ سرحدوں کے دوسری طرف اثر ڈال رہے ہیں. یعنی اگر آپ کسی جگہ تشدد پسندی اور انتہا پسندی کو ہوا ملی ہے اور وہاں انسٹیبلٹی ہے, تو ہجرتوں کی کہانیاں آج سے نہیں قرون وسطیٰ کے دور سے اسی طرح چل رہی ہیں کہ جہاں انسان کا رزق اور روزگار تنگ ہوتا ہے وہاں سے وہ نکل کر دوسری جگہوں پہ نئی بستیاں آباد کرتا ہے. اور مستنصر نے اس سلسلے میں بہت کہانیاں لکھی ہیں, زمین سے جڑی ہوئی کہانیاں, زمین سے الگ ہو جانے والوں کی کہانیاں. تو میرے لیے یہ بڑا باعث اعزاز ہے کہ مستنصر آج یہاں میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. بہت شکریہ, بالکل صحیح. اور میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی وہ تو یہ تھا کہ پوری دنیا بنیادی طور پر ہم سب انسانوں کی ہے, اور جب وہ ہم سب انسانوں کی ہے تو اس کو سرحدوں میں بانٹ کر ویزے اور پاسپورٹ کی پابندیاں عائد کرنا یہ انسان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. کیا ہم کبھی کوئی ایسا یوٹوپیا قائم کر پائیں گے جہاں یہ پابندی نہ ہو, جو انسان جہاں چاہے سارے پھول, سارے ستارے, سارے جگنو سب کسی کے, ہر کسی کے ہوں, سارے پہاڑ ہر کسی کے ہوں, ساری جھیلیں, چاہے اس پہ تارڑ صاحب جائیں چاہے میں جاؤں, نہ کوئی ویزے کی پابندی اور نہ کوئی اور. تو کہ ایک ایسی دنیا کا خواب غالباً اس کے پس پردہ ہے جس کی تعبیر شاید آپ اس کی تلاش میں ہیں. اس کتاب کے بارے میں بہت سے نقادوں نے آراء دی ہیں جو اس کتاب کے اندر بھی شامل ہیں, جن میں شمس الرحمن فاروقی جیسے نقاد بھی شامل ہیں, شمیم حنفی جیسے نقاد, اور سب سے بڑھ کر ہمارے تارڑ صاحب جو خود ناول کے فن پر ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی رائے بھی اس بارے میں بہت معتبر اور وقیع ہے. تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ فنی اعتبار سے اور تھیم کے اعتبار سے انہوں نے اس ناول کو کیسا پایا. ہیلو, یہ میرا مائک ہمیشہ ہی کام نہیں کرتا. مائک کام کر رہا ہے, آن صرف ڈائریکشن. ویسے تو میرے جسم کے اور بھی بہت سارے اعضاء کام نہیں کرتے بڑھاپے کی وجہ. ریحان الوی, میں جب آسٹریلیا گیا ہوں وہاں پہ ایک ادبی انجمن کی دعوت پہ, تو ریحان وہاں پہ میرے میزبان بھی تھے.
اور ان کی چال ڈھال سے اور اخلاقیات وغیرہ سے کہیں ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ یہ کبھی ایک ناول لکھیں گے، کیونکہ ان کے اخلاق میں کوئی کجروی مجھے نظر نہیں آئی، اور میرا خیال ہے کہ ایک مصنف میں تھوڑی بہت کجروی ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی نہایت پاکیزہ، آبویسلی شاید انہوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر رکھا ہو کیونکہ ان کی بیگم بھی ساتھ تھی، یہ بڑی صاف ستھری زندگی وہاں پہ بسر کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کے ساتھ میری دوستی نہ ہو سکی۔ لیکن یہ ہے کہ بھئی انہوں نے مختلف انٹرویوز میرے کیے، اس کے بعد جو ان کی ایک روانی ہے اور قادر الکلامی ہے، بلکہ میں نے وہ جو 1-1.5 صفحہ لکھا تھا اس میں نے ریفرنس دیا ہے کہ ہمارے ایک بہت اہم اور محترم ادیب نے یہ کہا تھا کہ تحریر میں جو روانی ہوتی ہے وہ اس کا نقص ہوتی ہے، وہ خرابی ہوتی ہے، کیونکہ روانی سے زبان بہہ جاتی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی روانی سے زبان بہہ جاتی ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زبان بھی قائم رہے اور روانی بھی، کیونکہ روانی کے بغیر تو کوئی ریڈیبلٹی کا یہ تو نہیں ہے کہ بھئی بڑا لٹریچر وہی ہوتا ہے کہ جو کتاب فروخت ہی نہ اسے کوئی نہ پڑھے اور وہی بڑا لٹریچر۔ تو جب ریحان نے مجھے ایک صدمے سے دوچار کیا، اپنا اتنا ضخیم ناول بھیج دیا، تو پہلے تو میں یقین نہ کر سکا کہ یہ وہی ریحان ہے، وہ جو بالکل معصوم تھی۔ آپ دیکھیں نا کتنے معصوم اور بھولے بھالے لگتے، ان کی شکل سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس نوعیت کی کتاب لکھی ہوگی، اور اس میں کچھ پورشن ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے ڈاؤٹ ہے کہ انہوں نے خود نہیں لکھے۔ تو وہ اوور آل یہ ہے کہ بھئی ہمارے ہاں مطلب جو لوگ باہر گئے انہوں نے ناول لکھے، اور میرا ایک کانسیپٹ اچھا، اور وہ میرے بہت عزیز دوست ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست باہر گئے ہیں جو اسٹیبلش ادیب تھے، جب انہوں نے باہر جا کے لکھا ہے تو وہ اتنی طاقتور چیزیں نہیں لکھ سکتے، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو سرزمین ہے آپ کی، جو مٹی ہے، اس کے شجر ہیں، جو بوٹے ہیں، جو اس کی ہوائیں، جو موسم اچھے برے بھلے جیسے بھی ہیں، اور لوگ ہیں، ان سے آپ اپنی تخلیقی قوت جو ہے کشید کرتے ہیں۔ یہ جو شاعری ہے ہمارے شاعروں کی، یہ سارا کچھ ایک بڑی کائنات کی صورت میں آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اور تب آپ لکھتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ان لوگوں سے چھن جاتا، یہ مائنس ہو جاتا۔ چنانچہ جو پہلے سے ادیب اسٹیبلش ہو چکے تھے، انہوں نے باہر جو جا کے جو کچھ لکھا وہ اس معیار کا نہ تھا، کیونکہ وہ اپنی وہ جو تھی ناڑو جو تھا اس سے کٹ چکے تھے، ان کو وہاں خوراک نہیں مل رہی۔ اب الوی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ایک بالکل مختلف چنا ہے سبجیکٹ جو، اور انہوں نے وہ سبجیکٹ چنا ہے جس کو یہ 20-25 سال سے ایکسپیرینس کرتے آئے ہیں۔ اسی لیے ان کے جو سبجیکٹ میں جو گہرائی ہے پوری، مطلب ایک فلاسفیکل اس میں گہرائی ہے امیگریشن کا، یہ بہت بڑا ایک پوری دنیا میں مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی اگلے روز 600 لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں اٹلی جاتے ہوئے، اور یہ بہت بڑی ایک المیہ ہے، ٹریجڈی ہے۔ یونانی جو المیہ تھے ان سے بڑی ٹریجڈی اس وقت جو ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز ہیں ان کے لوگ جو ہیں سول وار کی وجہ سے، روزگار کے کمی کی وجہ سے، وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں اور ڈوب رہے ہیں، اور اس کے باوجود وہ رسک لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس موضوع پہ یہ ناول لکھا ہے۔ اس سے پیشتر اردو میں تو نہیں، پنجابی میں 1-2 ناول لکھے گئے، جو لوگ گئے اپنا دبئی وغیرہ اور راستے میں جس طرح وہ کئی ڈوب گئے، کئی پار چلے گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ اردو میں یہ پہلی کاوش، اور ان کی بالکل شمیم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بھئی قطعی طور پہ یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کا پہلا ناول ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ شاید یہ ہے کہ یہ براڈ کاسٹر ہے۔ اچھا، براڈ کاسٹر جو ہوتا ہے وہ ایکچولی ایک زبانی قسم کا ادیب ہوتا ہے، ادیب وہ ہوتا ہے، اگر وہ ادیب نہ ہو تو وہ کامیاب براڈ کاسٹر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو زبان تخلیق کرنی پڑتی ہے، اور ہر نوعیت کی زبان تخلیق کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے سامنے اگر ایک موچی بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے اس کی زبان بولنی ہے، ادیب بیٹھا ہوا ہے، ایک طوائف بیٹھی ہوئی ہے، اینی باڈی، آپ نے اس کے مطابق اپنی زبان کو ڈھالنا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ ایک ناول لکھنے کی مترادف ہوتا ہے کہ مختلف کردار جو ہیں آپ ان کی لنگو جو ہے اس کو سمجھتے ہیں، ان کی سائیکی کو سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے جس طرح کہا کہ یہ ناول مجھے نہیں لگا کہ یہ ان کا پہلا ناول۔ اب ان کی جو دوسرے ناول کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ اے مین از نون بائی ہز سیکنڈ ناول، کیونکہ پہلا ناول تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے۔ یہ مجھے بہت ہی ریڈیکولس قسم کی سٹیٹمنٹ لگتی ہے۔ پہلا ناول ہر ایک
नहीं होती। चुनाचे इन्होंने ये जो पहला नावल लिखा है, हम दूसरे नावल का इंतज़ार नहीं करेंगे इनको अप्रिशिएट करने के, हम ये कहेंगे कि इन्होंने एक बड़ा नावल लिखा है और इस तर्ज का, इस सतह का और इस परत का मेरा ख्याल है कि ये पहला नावल है उर्दू में। बहुत शुक्रिया तारक साहब। तारक साहब की इस बात से हम जैसे उन सब लोगों की बहुत हौसला अफजाई हुई है जिन्होंने अभी पहला नावल लिखना है। And now I would like, Peter, I would like you to comment on the translation of this novel, which I hope you have read and you know Rehan for quite some time. How would you like to comment on his writings and in his novel? Well, I think first, and apologies for not speaking in Urdu, I'll have to stick to my native English, I'm afraid. I don't think it is a translation, which is one of the fascinating things about this book. Rehan clearly is bilingual and he's written the book in Urdu and in English. Yeah, right. And I think if it was a translation, if it had been handed to somebody to convert into English, it would be it'd be a different novel in English. One of the things that I found fascinating about the novel, apart from the content, and I'm assuming that's what you've been talking about mostly to date, is the language, the way it's used. It's not classic English, but it is English as it's spoken by Rehan. And I've known Rehan now, as you say, for a number of years. I've spoken to him more on the telephone than I have face to face, because during my 3 years here, he's been in Australia running his Urdu language radio program, which is provided by the Australian one of the Australian government broadcasters. So every week, I think it is, Rehan, your program? Twice a week. Twice a week. There's an Urdu language radio program. The same thing happens in, I forget how many other languages, but many others. It reflects the fact that Australia is such a polyglot country with people from many different cultures, many different languages. And one of the things that the government tries to do is, while knitting people together, while retaining a community that has cohesion and integrity, encouraging people to retain the culture of their country of origin. And that means language, that means literature, that means various forms of artistic expression. And you find, as you talk to people from different cultures, and Rehan is no exception, the language takes on some of the characteristics of that culture. And I guess particularly in the passages of the book that are set in Pakistan, the English, I'd be interested to know, in fact, if in the Urdu version there's echoes of Australian idiom in there in Urdu, because there's certainly echoes of Pakistani English in the English version. It's a funny mixture of the language that Rehan would use in Australia and Pakistani English as it's spoken here. But the themes, of course, are ones of the diaspora. I think the experiences that he recounts, some of them are particular to Australia. The boat journey of the asylum seeker. It picks up some of the aspects of Australian life in the parts set in Australia, but also, having lived here 3 years, many of the settings in Pakistan are also very familiar. It also reflects Rehan's background as an IT industry person, and the battle between two corporations is in IT and deals with IT issues. So, as with most good literature, it draws extensively on the experience of the author. But I found it a fascinating read. As I say, I thoroughly enjoyed that aspect of it, that it brings out the language of somebody for whom English isn't the first language, but who is very fluent in it, and the nuances of it, the cadences of it as they're presented in the different characters, but also the structures of the sentences is very much reflects Rehan's background, and it makes it a multi-layered novel for me. I think that's interesting in itself, that it reflects the author in that way. So,
enjoyable, topical, a strong and interesting narrative, and something that obviously reflects the author's background. And something I think from an Australian perspective, it's great to see somebody writing in Urdu from Australia, but also being able to present the same story, the same narrative in his own voice as he uses it in Australia. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच. हमारे पास अब 10 मिनट रह गए हैं. सामाईन में से अगर कुछ लोग सवाल करना चाहें तो प्लीज़ इनको माइक दीजिए. तारड़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जैसे अब कोई अदीब या शायर जब यहाँ से चले जाते हैं तो वहाँ जाके उनकी क्रिएटिविटी में डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है. तो आई थिंक सेम अप्लाइज फॉर आवर टेक्निकल पीपल. तो मैं एक पैनल से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर जैसा आपको पता है कि हमारी ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, अगर नम की जाए तो व्हाट डू यू पीपल थिंक कि हमारे यहाँ क्या चीज़ किस तरीके से थोड़ा सा हम लोगों को ग्रूम करें या करें कि जो वो यहीं रहकर जिस तरह की प्रोडक्टिविटी बाहर दे सकते हैं, दे विल डेफिनेटली बी मोर प्रोडक्टिव हेयर. तो हमारे यहाँ क्या कमी है कि हमारे लोग मजबूर हो जाते हैं बाहर जाने के लिए, और किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ या हम चीज़ें यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं. और इसी एक्सटेंशन सवाल मैं सर से करना चाहूँगा कि सर, डू यू थिंक दैट आवर पीपल आर more productive in your country, or you have been here, so when they are here in this our environment, so how their output is comparable in your environment and our environment? Well, one fact which is probably relevant to that is that the community in Australia of Pakistani origin is better educated and earns more than the average Australian does. So there's a lot of professionals in that community. Whether they're more productive, I'm not sure whether that's a comparison which you can talk about at an individual level, because productivity is something that it's not just the individual, it's the context in which they operate, the whole society, the economy. I think here I've met many people who are extraordinarily productive, but things like load shedding and other complications can affect productivity, of course. In Australia there are different issues to deal with. We're a more highly regulated society and economy than Pakistan, but I think our productivity levels generally are, in most areas, are higher. But if you move somebody from one place to another, I'm not sure whether looking at their productivity in one place or another is a simple comparison. But suffice to say that Pakistani Australians really play a major role in Australia these days, particularly in some of the professions in which they're strong, in finance, in medicine in particular. अच्छा, इस बारे में मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ कि तारड़ साहब ने जो बात की थी प्रोडक्टिविटी के हवाले से, तो प्रोडक्टिविटी 2 किस्म की होती है. तारड़ साहब ने जिस बात का जिक्र किया है वो क्रिएटिविटी से मुतालिक है, यानी आर्ट या आर्ट की किसी भी फॉर्म से मुतालिक, पोइट्री या जो भी फॉर्म्स हो सकती हैं, आप लिटरेचर, फिक्शन राइटिंग, पेंटिंग. तो ये जो क्रिएटिविटी है इसके लिए मिट्टी के साथ रिश्ता होना ज़रूरी है. लेकिन जिस प्रोडक्टिविटी का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का जिक्र कर रहे हैं, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से आती है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए मेरा ख्याल है जहाँ पर भी मुनासिब फ़ज़ा होगी वो डेवलप कर जाएगी. लेकिन क्रिएटिव सेल्फ की डेवलपमेंट के लिए शायद अपने उस माहौल से, उस तनाजुर से जुड़े रहना ज़रूरी है. आई थिंक तारड़ साहब, मेरा ख्याल है शायद आप यही कहना चाहते थे क्रिएटिविटी के लिए. नहीं, मैं तो क्रिएटिविटी के हवाले से उसी वाले से बात कर रहा हूँ. जी जी, कोई और सवाल? जी प्लीज़ इधर से. बात यह है कि यहाँ के बेशतर कारी आपके नाम और आपके फ़न से मुतारफ़ तो नहीं हैं, और ये किताब भी अभी ज़्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ी है. तो मैं आपसे एक सवाल क़दर मुख्तलिफ करूँगा कि आप जितना अरसा वहाँ रहे, आपने पाकिस्तानी कम्युनिटी के माशरती और नफ्सियाती मसाइल का मुशाहिदा तो किया होगा. क्या आपके नज़दीक वो कोई मौजू नहीं बनता? वो भी एक बहुत बड़ा मौजू बनता है.
اور اگر آپ اس ناول کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جگہ جگہ اس موضوع کی جھلک بھی آپ کو دکھائی دے گی، لیکن کیونکہ وہ علیحدہ ایک پورا بڑا موضوع ہے اور پہلے ہی ناول تقریباً 400 صفحات سے زیادہ ضخیم ہو چکا تھا، تو یہ ریڈرز کے ساتھ بھی ناانصافی تھی کہ ایک موضوع جو اپنے طور کے اوپر بہت بڑا موضوع ہے اور اس کو اس کا حق ملنا چاہیے علیحدہ طریقے سے، تو وہ موضوع اس ناول کا بنیادی موضوع نہیں ہے۔ ایک اور موضوع جس کی نشاندہی سحر انصاری صاحب نے ابھی کراچی آرٹس کونسل میں بھی کی، اس میں آئی ٹی اور کمپیوٹر کے حوالے سے بھی ایک بڑا چیپٹر ہے، لیکن وہ انسانی نفسیات کے حوالے سے، وہ کہانی کا ایک بنیادی موڑ ہے جو آخر کے چیپٹر جب آپ لوگ اسے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آئی ٹی کی دنیا میں جو کچھ تبدیلیاں آ چکی ہیں وہ بھی انسانی نفسیات کے اوپر، انسانی معاشرت کے اوپر اور روزمرہ کے لین دین کے معاملات کے اوپر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔ تو دو کمپنیوں کی جو ایک وار دکھائی گئی ہے اس ناول میں، فضل ربی گروپ کے نام سے، فضل ایک کردار ہے بہت اہم ناول کا، اور رب نواز، ان دونوں نے مل کے ایک آئی ٹی کی کمپنی بنائی ہے، اور اس میں یہاں تک ہوتا ہے کہ فراڈ کے الزام میں ایک مرکزی کردار کو پاکستانی حکومت غیر ملکی حکومت کے حوالے کر دیتی ہے۔ وہ پوری کہانی کا ایک بڑا چیپٹر ہے، میرے خیال میں وہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر اردو میں بہت کم لکھا گیا، اور انگریزی میں اس کہانی کو لکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آئی وانٹ ٹو بریج دا گیپ، جو کچھ ہمارے آج کل کی نوجوان نسل ہے جو اردو سے اتنی زیادہ آشنا نہیں ہے، یا اردو کا ناول سن کے ہی ان کے تھرتھری لگنے لگتی ہیں ان لوگوں کو، ان کو بھی کچھ اس بارے میں پتہ چلے کہ یہ موضوعات جو مغرب میں ڈسکس ہو رہے ہیں اور یہاں مشرق میں ڈسکس ہو رہے ہیں، ان موضوعات کو اگر ان تک پہنچنا ہے تو ہمیں زبانوں کا پلیٹ فارم تھوڑا سا بدلنا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ آج کل رومن میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، انگریزی مین میڈیا بنا ہوا ہے، تو ان تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ اس ناول کو دوسری زبان میں بھی لکھا جائے، اور یہی اس کا موضوع بھی تھا۔ لیکن جس بات پہ جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کے موضوعات وہ بالکل مختلف ہیں، اور جب تک پاکستان میں صورتحال میں سدھار نہیں آتا، مغربی یہاں جو ہم ٹالرنس کا لیول دیکھتے ہیں اس لحاظ سے، تو میرے خیال میں تب تک وہ مسائل وہاں بھی شدت سے اسی طرح محسوس کیے جاتے رہیں گے، اور ان کی جھلک آپ وہاں کے لکھنے والوں کی کہانیوں میں ضرور دیکھتے رہیں گے۔ السلام علیکم سر، بڑے دکھ سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ شروعات میں میری بہن میزبان نے ایک خاتون کا ذکر کیا کہ وہ جہان فانی سے کوچ کر گئی ہیں، تو ان کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کریں۔ یہاں اتنے انٹلیکچوئل بیٹھے تھے، میرا خیال تھا کہ کوئی اس پہ کہتا کہ 1 منٹ کی خاموشی کے علاوہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ ایک بات نہیں ہے سر کہنا، وہ ایک الگ ہے سر۔ اور 1 منٹ سر، میں اس پہ میم جس پہ جواب نہیں چاہوں گا، میں چاہتا ہوں یہ سوال بن کے رہے تاکہ کھٹکتا رہے آپ کو۔ تھینک یو۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اپنی بات ایکچولی کہہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بات کہہ دی، میرے خیال میں سننے والوں تک پہنچ گئی آپ کی بات۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات سن لی گئی ہے۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے کہا آپ نے سوال نہیں کیا۔ جی سر۔ جی شکریہ ایان صاحب، ایک تو بہت بہت اگر مبارکباد۔ آپ اس سیشن کے موضوع سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہیں جی پلیز۔ سر ایک تو بہت مبارکباد آپ کو تعبیر کی تلاش میں کی رونمائی کے حوالے سے۔ دوسرا میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اردو فکشن میں آپ کو سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا، جن سے آپ بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اور آن اے لائٹر نوٹ، پاکستان میں ہو تو آسٹریلیا کی کیا چیز یاد آتی ہے، اور آسٹریلیا میں ہو تو پاکستان کی کیا چیز یاد آتی ہے؟ مختصراً جواب دیجیے۔ جی میں مختصراً آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اردو کے لکھنے والے جتنے بھی ادیب ہیں سبھی کا ایک کمبینیشنل کنٹریبیوشن ہے میری ایکسٹریکٹ کرنے میں، یعنی جو کچھ میں نے سیکھا اور پڑھا ہے، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں براہ راست کسی سے بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن جو میں نے اپنے کتاب کے دیباچے میں بھی لکھا ہوا ہے، مجھے جو ایک شرف حاصل ہوا وہ پاکستان کے بہت بڑے ایک ناول نگار تھے جناب شوکت صدیقی صاحب، جن کی خدا کی بستی اور جانگلوس کے حوالے سے عام لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے سیاسی لحاظ سے بھی، اور دوسرے محاذوں پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ میرے خیال میں نے ان سے کافی کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہے، دو آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن ہماری بالکل دیوار سے دیوار ملی ہوئے ہونے کے حوالے سے، اور جو آج کل کے لکھنے والوں میں ہیں وہ اس لیے نہیں کہ وہ یہاں موجود ہیں، لیکن اس وجہ سے کہ میں نے انہیں پڑھا ہے اور میں نے ان کے پائے کے ادیب یہاں اس دور میں بہت کم دیکھے ہیں۔ جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب بہت میرے خیال میں متاثر کن ادب میں اضافہ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے
کریٹیوٹی والا جو سوال ثابت آپ نے شروع کی تھی گفتگو کہ جب آدمی اپنے علاقے سے اپنی آرگینک سسٹم سے نکل جاتا ہے ہیبیٹیٹ سے تو اس کی تخلیقی جو پانی جوسز جو ہیں وہ فلو کرنا ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ذرا کمپلیکس ہے میرے خیال میں یہ سوال, کیونکہ بہت بڑا کام ہوا ہے ایگزائل میں رہ کے. فیض صاحب کا تو خیر مثال بالکل سب کے سامنے ہے شامل ہے. اس کے علاوہ میں خود 30-32 برس امریکہ رہ کے آیا ہوں. وہاں میرے دوست ہیں احمد مشتاق ہیوسٹن میں, ان کی نئی جہتیں نکلی ہیں وہاں پہ. وہ بڑے شاعر سے اب بھی ہیں لیکن انہوں نے ٹرانسلیشنز کیے ہیں, پروز میں اب کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ پکاسو جیسا آدمی, اس سے بڑا تخلیق کار پچھلی صدی میں کون تھا؟ وہ جناب اسپینش آدمی تھا, اس نے گورنیکا پیرس میں بیٹھ کے بنائی, تمام زندگی پیرس میں رہے. ولادیمیر نیبوکوف تمام عمر روس سے باہر رہے, تمام عمر تڑپتے رہے. نئی زبان میں کریٹیوٹیز کی, بہت نئی زبان میں. بہت شکریہ جناب آپ کے, جی آپ کے کمنٹ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے سیشن کا وقت ختم ہوتا ہے. خواتین و حضرات بہت بہت شکریہ. آپ باہر سٹال پر موجود ہے, اگر آپ میں سے کوئی کتاب خریدنا چاہے تو یہ باہر سٹال پر اویلیبل.